اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کوکب شہزاد صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ ہمیں واضح کریں گی کہ قرآن مجید جو کہتے ہیں لیلۃ القدر والے دن نازل ہوا، اور اس کے علاوہ شب قدر میں ہمارے سارے جو اعمال ہیں ان کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو سب سے زیادہ مومن جس شب کا بہت بے چینی سے انتظار کرتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جو افادیت اور اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری ایک انسانی اپنی ذاتی دلچسپی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے اہم امور کا فیصلہ کر کے ان کی تنفیذ کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس میں موت ہے، زندگی ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کائنات کے پورے قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہیں، ان کی ترقی کے فیصلے ہیں، ان کو ترقی سے نیچے زوال کی طرف لے کے آنا اس کے فیصلے ہیں۔ تو انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک، تاریخ پر اثر انداز ہونے والے واقعات سے لے کر وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور نافذ کرو۔ تو ایک طرف تو یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہماری زندگی کے ایک ایک جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ ہمارے لیے وہ راستہ ہے، وہ راستہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جس پر چل کر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ رات ہمارے لیے، ہماری انفرادی معاملات کے لیے، ہمارے اجتماعی معاملات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بہت اہم رات ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ کے فرشتے اور حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یعنی یہ رات انتہائی برکتوں والی، بڑے اللہ کے فضائل کی رات ہے، بڑی رحمتوں کی رات ہے، اور اس میں بندہ مومن کو اپنے پروردگار سے اتنی قریب لو لگا کے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جتنا بھی قریب ہو کے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مستفیض کریں گے اور اتنا زیادہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن اس کے بارے میں ہے نا کہ اس کو آخری 10 دن میں تلاش کرو، تو ہم کس طرح سے کون سی رات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں منسلک ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کے اپنے رجحانات بھی ڈفرینٹ ہیں۔ کچھ صحابہ کی رائے ہے کہ یہ 21ویں رات ہے، کسی کی ہے کہ یہ 23ویں رات ہے، کسی کی ہے رائے کہ یہ 27ویں، کسی کی 29ویں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میں تم لوگوں کو بتانے نکل رہا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہوگی، مگر 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے تو مجھے اشتباہ ہونے لگ گیا کہ اب وہ کون سی رات تھی، میرے ذہن سے نکل گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اور ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ان طاق راتوں میں ہم عبادت کریں، اور اس میں قرآن مجید کے فیوض و برکات کو تلاش کریں، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اب اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے، اگرچہ ہمارے صحابہ کی اکثریت کا جو رجحان ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کون سی رات ہے، مگر صحابہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ لیکن ہمیں اپنے نبی کی بات پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور تمام طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً ناظرین، آپ نے اس گفتگو سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور حاضرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب فاطمہ نعیم کو اجازت دیجیے، دوبارہ کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔